नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा अमल लाया हूँ वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ है और उसकी तासीरात बहुत ज़्यादा हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस अमल में, उस वजीफे में अल्लाह का नाम या लतीफ़ आया है और लतीफ़ों के जो फ़ज़ाइल हैं और इसके तासीरात हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसको आपने याद कर लेना है अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। दोस्तों, हमने अपनी नस्लों को गरीब छोड़कर नहीं जाना। गरीब होना जुर्म नहीं है, नस्लों को गरीब छोड़कर जाना ये जुर्म है। उसके लिए हमें अमाल करने हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना है और अल्लाह ताला हमारी 10 नस्लों को भी देता रहे। अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह तो राजी है, असल में हम राजी हो जाएं। दोस्तों, या लतीफ़ो, इसके अगर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है, दुश्मन उसके सर पर हैं, हासद उसके सर पर हैं, घर में तबाही मच गई है, तो या लतीफ़ो इशा की नमाज के बाद पहले सूरत 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है उसने। उसके बाद सूरह अलम नशरा 11 दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद 16,641 दफ़ा 16,641 दफ़ा या लतीफ़ों का विर्द करना है। ये मैक्सिमम आपके 2 घंटे में इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। गुस्ल कर लेना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं, खुशबू लगा लेनी है, बड़ी तवज्जो के साथ इशा की नमाज पढ़कर 2 रकात मा सलातो हाजा पढ़नी है। हो सके तो उससे पहले 2 रकात मा सलातो हदिया हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को के लिए पढ़ लिया करें। दोस्तों, जिस दुआ में दुरूद पाक आ जाता है अव्वल और आखिर में, वो सीधी अर्श पर जाती है, सीधी अर्श पर, क्योंकि एक वह दुरूद है जिस पर अल्लाह कहता है मैं भी दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। तो फिर हम क्या नाचीज हैं? जिस दुआ में दुरूद शरीफ नहीं होता वो दरमियान में मुअल्लक रहती है, आसमान के दरमियान में, और जिसके अव्वल आखिर में दुरूद पाक हो जाता है वो दुआ अर्श तक जाती है। दोस्तों, 16,641 दफा 2 घंटे लगा के आपने पढ़ना है, 7 दिन की नियत करके। 129 दानों की तस्बीह बना लेनी है या 129 दफा करके ऐसे पढ़ना है। दुश्मन का डर है, स्टार्ट में 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है, उसके बाद 11 दफा सूरत अलम नशरा पढ़नी है, फिर ये शुरू कर देना है। इससे पहले ये आयात सूरह नाम की आयात है, ये पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार व हुवा लतीफुल खबीर। जेर जबर की कमी पेशी हुई, माफ कर दीजिएगा। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं भी सीखने आया हूं।
دوستو یہ آیات 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہر تسبیح کے 129 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے 3 دفعہ یہ آیات پڑھنی ہے، 129 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 129 دفعہ ہو جائے پھر 3 دفعہ یہ آیات پڑھنی ہے، پھر یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 129 دفعہ، ایسے کر کے 16,641 دفعہ اس کو ختم کرنا ہے۔ 7 دن 11 دن کے اندر انشاءاللہ العظیم آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اپنی روٹین 129 دفعہ رکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، کیا کرنا ہے، یا کوئی کاروبار کرنا ہے، کیا کریں؟ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح بیٹھنا ہے، 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 11 دفعہ سورہ الم نشرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 16,641 دفعہ اس کو یا لطیفو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ 129 129 129 کر کے پڑھنا ہے۔ آپ اس میں تو ہم نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، اس میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت 3 دفعہ پڑھ کے 129 دفعہ کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ یہ آیات پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ یہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 3 دفعہ یہ پڑھنی ہے، 129 دفعہ پھر یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اسی طرح 16,641 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی دوست کا عہدہ دل کرتا ہے کہ اب میرا یہ عہدہ بڑھنا چاہیے، کسی محکمے میں لگا ہوا ہے، افسر ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ اب میرا عہدہ بڑھنا چاہیے، میرا بڑھ نہیں رہا، رکاوٹ آ رہی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 16,641 دفعہ پڑھنا ہے، سورۃ الم نشرہ پڑھنی ہے، 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پڑھ کے اس کے 129 دفعہ کے حساب سے پڑھتے جانا ہے۔ اس میں پہلی آیات پڑھنی ہے، الا یعلم من خلق وہو لطیف الخبیر، یہ 3 دفعہ آیات پڑھنی ہے، پھر 129 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے۔ دوستو زندگی کی ساری آسانیاں ہو جائیں گی، یہ 3 میں نے عمل دیے ہیں۔ دوسرا، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اللہ کے بندے کو دعا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیفا بخلقی یا علیما بخلقی یا خبیرا بخلقی الطف بہ یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 129 دفعہ پڑھنا ہے۔ دوستو رزق کی بارش ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ کئی لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اچھی جگہ ہوں گی۔ جن کی اولاد ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، وہ صبح شام میاں بیوی مل کر یہ 129 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ، انشاءاللہ العظیم 100% سارے ڈاکٹر حیران رہ جائیں گے، میرا اللہ پاک اسے اولاد سے نوازے گا 100%۔ یہ یقین کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ نے یہ پڑھنا ہے،
میرا اللہ آپ کا بسر کیسے کرے گا یہ اس کو پتا ہے. آپ کا کام ہے پڑھنا، اس کا کام ہے سننا اور آپ کی مدد کرنا. جب آپ کے دل میں 100% یقین ہو جائے گا میرا اللہ میری مدد کرے گا، میرا اللہ میرے کام کرے گا، میرا اللہ میری بیماری ہٹائے گا، پھر اللہ ہٹائے گا. اللہ اپنے بندے کو نا امید نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی یہ خود صفت ہے وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے. تو پھر اپنے بندے کو نہیں وہ اکیلا چھوڑ سکتا، لیکن تھوڑا سا صبر ضرور کرنا ہے. جو صبر کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ، جنہوں نے نماز اور صبر سے سہارا لیا ان کو کیا ملا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میرا اللہ ہے. تھوڑا سا صبر ضرور کریں. 5 دن پڑھا، 7 دن پڑھا، 11 دن پڑھا، کام نہیں پانا، پریشان نہیں ہونا، پھر مانگنا ہے، پھر مانگنا ہے. اچھا جی، اور جاتے ہوئے میں آپ کو کوئی بھی عمل کریں 100% کرنا ہے. انشاءاللہ العظیم اس عمل سے آپ کو بے پناہ فائدہ ملے گا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. اگر اس کی میں وظائف بیان کرنے لگ جاؤں تو پھر میرا خیال ہے کہ کئی گھنٹے لگ جائیں گے. نہیں، میں نے مختصراً نچوڑ بتا دیا ہے کہ رزق کے لیے یہ پڑھنا ہے، دشمنوں کے لیے یہ پڑھنا ہے، عہدوں کے لیے یہ پڑھنا ہے، اولاد کے لیے اگر نہیں ہے تو یہ پڑھنا ہے، شادی کے لیے تو یہ نہیں پڑھنا. یہ آپ کے سارے معاملات اکٹھے ہو گئے. آپ ان کو یاد کر لیجئے گا، اپنا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا. اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے. السلام علیکم.